بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کیا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک چٹھی لکھی اور اس میں یہ تحریر کیا، اکتبی الی کتابا توصینی فی ولا تقصری. آپ میری جانب ایک چٹھی ارسال فرمائیے، اس میں مجھے نصیحت فرمائیے اور زیادہ لمبی بات نہ لکھیے. اما عائشہ رضی اللہ عنہا انہوں نے جواب میں چٹھی ارسال فرمائی اور اس میں لکھا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤونۃ الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ وکلہ اللہ الی الناس والسلام علیہ. انہوں نے چٹھی میں تحریر فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے اللہ تعالی کی رضا کو پانے کے لیے لوگوں کی ناراضی کو لیا، اللہ تعالی اسے لوگوں کے شر کے مقابلے میں کافی ہو جاتی ہے. اور جس شخص نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالی کو ناراض کیا، اللہ تعالی اسے لوگوں ہی کے سپرد کر دیتے. والسلام علیک، نصیحت ختم ہوئی اور آپ پر سلام. اللہ کریم ہماری قابل صد احترام والدہ، ان پر انگنت رحمتیں فرمائیں. انہوں نے ان کی مختصر نصیحت کے بارے میں کیا عظیم فیصلہ کیا. 2 سطری نصیحت، اور وہ بھی اپنی نہیں، ان کی. جن ایسی نصیحت کرنے والا اللہ نے اپنی ساری مخلوق میں کوئی بنایا. کیا نصیحت ہے؟ یہ نصیحت وہ ہے کہ ہر روز اگر ہم انسانوں میں رہتے ہیں، ہر روز ہر شخص کو جس کی کھوپڑی میں عقل اور سینے میں دل ہے، اس نصیحت کی ضرورت ہے. اس کو نہ ہو وہ ذرا ہاتھ کھڑا کرے. کیا ضرورت ہے؟ صبح نکلتے ہی، بلکہ نکلنے سے پہلے گھر کے اندر ہی کس کو راضی کریں؟ اللہ کو یا خامن کو، اللہ کو یا بیٹیوں کو، اللہ کو یا بیٹوں کو، اللہ کو یا فلاں کو، فلاں کو، فلاں کو. یہ امتحان ہوتا ہے کہ نہیں؟ بیٹی جا رہی ہے جیسے کسی سکھ، یہودی یا نصرانی یا داہریہ کی بیٹی ہو. اب ٹکراؤ ہے، کس کو راضی کرے؟
اللہ مالک کو کہ میں باپ ہوں، باپ کی حیثیت سے جو اختیارات شریعت میں ہیں میں ان کو استعمال کروں، اس سے آگے نہیں، گوئی نہیں مارنی، لیکن دیوس بھی نہیں بننا، نفع شروع کر دے، تلاوت شروع کر دے، اور وہ بے حیا عورتوں کے لباس اور میک اپ میں گاڑی چلا کے یا ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کے جائے۔ ٹکراؤ ہے، اور صبح نہیں رات بھی اسی ٹکراؤ میں گزرتی ہے۔ گھر میں موبائل چل رہا ہے، اللہ کی نافرمانی اس میں کیا کچھ ہے، یہ مقام اس کے کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ چینل آن ہیں، حاجی صاحب کے خرچے پر خریدے ہوئے ساز و سامان میں کون کون؟ معصوم بچیاں، گھوڑوں سے اونچی لمبی بچیاں، اور کون کون نہ کچھ کہنے اور نہ سننے کی ضرورت۔ کس کو راضی کرے؟ اور میرا گمان یہ ہے اللہ کرے کہ سارا ہی غلط ہو، کہنے اور سننے والوں کی ایک بڑی تعداد اس امتحان میں فیل ہے، تاہا جی فیل ہے۔ کیوں؟ کیا ہو جائے گا؟ یہ خوف کھائے جا رہا ہے۔ اور ماشاءاللہ گھر میں جو بہت بڑی مفتیاں ہیں، شیطان کے کیس کی بلیڈنگ کرنے میں، وکالت کرنے میں بغیر فیس کے ایسی بلیڈنگ کرتی ہے، انسان کی عقل جواب دے جاتی ہے۔ اور اللہ والیاں بھی ہیں جو خامن سے بھی آگے ہیں، لیکن عام حالات آپ مجھ سے زیادہ شاید جانتے ہیں۔ کیا فیصلہ ہے؟ کیا ہوگا؟ جو حوا ہے۔ کیوں ڈاکٹر صاحب؟ حوا ہے۔ اب سنیے ان کی بات، آسمان اور زمین کی ہر چیز بدل جائے، ان کی بات نہیں، بات کا ایک نقطہ بھی نہیں۔ کفاہ اللہ معونۃ الناس، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر دے، کیا ہوگا؟ اللہ لوگوں کی شر سے، لوگوں کی مشقت سے، لوگوں کی تکلیف سے اس کے لیے کافی ہو جائے۔ اے فضل الہی ہوش کر، اللہ کافی ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ قرآن و سنت اس سے لبریز، تاریخ انسانیت اس سے بھری پڑی ہے، اور اگر آنکھوں میں نور ہے، اندھی نہیں، بینائی نام کی چیز ہے، اور کھوپڑی میں عقل ہے، روزمرہ کی زندگی میں اس کے شواہد اور دلائل کتنے زیادہ ہیں۔ آئیے صرف قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کا حصہ سن کر آگے چلتے ہیں۔ 24واں پارہ، پہلا صفحہ، سورہ الزمر، آیت شریفہ 38 417۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، اٹھ کے آؤ، ماشاءاللہ، پوری توجہ رکھو، میری طرف مکمل دیکھو اور قرآن شریف۔ قل افرأیتم من دون اللہ، کہہ دیجئے کیا تم سمجھتے ہو، قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، آپ سب بھائی کو دے جگہ، اپنا قرآن شریف دے دیں۔ قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ
کہہ دیجئے کیا تم دیکھتے ہو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ تعالی مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، بشارہ نہیں سمجھ آ رہی، هل ہن کاشفات ضر، کیا وہ ان کی تکلیف کو ہٹا سکتے ہیں؟ اللہ تکلیف پہنچانا چاہیں، اللہ کے سوا جتنے ہیں زندہ مردہ انسان، جن اور دیگر جو بھی ہے، سب کو بلا لو، اللہ کسی تکلیف کے پہنچانے کا ارادہ کریں تو کیا وہ اس کو ہٹا سکتے ہیں؟ جواب دو۔ تو پھر ان کی پرواہ کیوں کرو؟ یہ بیٹی کے ہاتھ میں ہے کیا؟ کائنات کا نظام میری اور آپ کی بیٹی کے ہاتھ میں۔ نوجوان بیٹے ٹھیک ہے، نوجوان ہیں، جو اللہ نوجوانی دیتا ہے وہ اس سے دستبردار ہو گیا کہ جاؤ اب جو چاہو کرو، میرے اختیارات بند ہو۔ کس کی جوانی ایسی ہے جو اللہ کی گرفت سے آزاد ہو؟ جوانوں پہ عذاب نہیں آتے، بلکہ بعض عذاب تو ایسے ہیں بوڑھے اس عذاب میں بچ جاتے ہیں، جوان کہتے ہیں نہیں بچ، کہتے ہیں مجھے تو پتہ نہیں۔ بوڑھوں کو دل کا کیوں غزل بیٹا پڑھے لکھے، بوڑھوں کو دل کا دورہ پڑے تو موت کے امکانات کم ہے، جوانی میں دل کا دورہ پڑے ایسے ہی۔ جوان کیا ہے، بوڑھا کیا ہے، اصل چیز عرش والے رب ہے، جو چاہیں گے وہ ہوگا۔ نہ جوان کی مرضی ہے، نہ جوان بیٹی کی، نہ بیٹے کی، نہ بڈھے کی، نہ بڈھی کی، نہ اہل اقتدار کی، نہ اہل اختلاف کی، نہ فوج کی، نہ سول کی، حکم ہے اللہ وحدہ لا شریک کا۔ اور اس کے بعد فرمایا او ارادنی برحمہ، اور وہ میرے ساتھ کسی رحمت کا ارادہ کریں، حل ہن ممسکات رحمت، کیا وہ ان کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ حازم روک سکتے ہیں؟ قل حسبی اللہ، کہہ دیجئے میرے لیے اللہ ہی، ترجمہ کرو میرے لیے، زور سے کرو، کافی ہے۔ نہ بیٹی نہ بیٹا، نہ بیگم نہ خاوند، نہ نندے نہ دیور نہ جٹھانیاں، نہ برادری نہ کنبہ نہ قبیلہ، نہ سینئر نہ جونیئر، نہ فوج نہ سول، کون کافی ہے؟ حسبی اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہیں۔ تو اب کرے کیا؟ علیہ یتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والے کن پر بھروسہ کریں؟ ترجمہ کیجئے میرے ساتھ، علیہ یتوکل المتوکلون، ان ہی پر۔ پروفیسر محبوب صاحب یہ ترجمہ نہیں ان پر بھروسہ کرے، نہ مکمل ترجمہ ہے۔ ترجمہ کیا ہے بولو؟ ان ہی پر۔ اللہ پاک نے جملے کی کنسٹرکشن کو، ساخت کو، ترکیب کو بدل دیا، ایاک نعبد والی ترکیب ہے، اور معنی ان ہی پر، ان کے سوا کسی اور کے ہاتھ میں نہ کچھ ہے اسامہ، اور نہ ہی وہ بھروسہ کے قابل۔ آدمی بھروسہ تو اس پہ کرے جو خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو۔ کون ہے اس کائنات میں اللہ کے سوا جو اپنے قدموں پر اپنی مرضی سے کھڑا ہے؟
ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ تعالی آسمانوں اور زمینوں کو تھامے ہوئے ہیں کہ وہ اپنی جگہ سے ہل جائیں۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ما یمسکہن الا الرحمن، کیا وہ پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ہیں آسمان کی فضا میں، ان کو کون روکتا؟ طاقتور ہو یا کمزور، کائنات میں اللہ کی مخلوق میں سے کوئی بھی، رب ذو جلال گواہ ہے، اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کی طاقت ہی نہیں۔ سلیمان علیہ السلام اللہ نے ایسی بادشاہت دی، ان کے بعد کسی کو یہ بادشاہت نہ ملی۔ جن مسخر، ہوائیں مسخر، پرندوں کی بولی جانیں، ہدہد کی گفتگو سنیں، آنکھ کے پلکنے سے پہلے ان کے خادم دور سے عرشہ کے سامنے رکھیں، اور ان کے قدموں میں طاقت کا عالم یہ ہے اللہ کی طرف سے کام تمام ہوا، اپنی چھڑی کے سہارے کھڑے نہ رہ سکے زمین پر۔ یہ ہے سلیمان کی بات۔ میں آپ، ہماری تو گھر میں بھی بادشاہ، علی بیٹے ہے گھر میں بادشاہ، گھر میں بادشاہ 5 سالہ بچہ، پتہ نہیں آپ کے گھروں میں کیا کیفیت ہے، 5 سالہ بچہ اللہ چلا رہا، اللہ چلا رہا ہے یا ہم چلا رہے ہیں؟ اللہ کی قسم کوئی نہیں چلا، 5 نہیں، اس سے چھوٹے بھی۔ کون سا ناچنا چاہتے ہیں ماں اور باپ؟ چینی ڈالی ہے، اب نکالو، میں نے نہیں پی، چلو منوا لو اس کو، اللہ ہی ہے چلانے والے۔ کوئی شخص اس کائنات میں کسی چیز کا مالک، ہر چیز ان کے پاس۔ تو فرمایا علیہ، ان ہی پر یتوکل المتوکلون، توکل کرنے والے توکل کریں۔ تو حدیث شریف کا پہلا حصہ، جو شخص اللہ کے راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے شر کے مقابلے میں اس کے لیے بولو اللہ مجھے آپ کو عقل دے۔ یہ بات میرے آپ کے دل و دماغ میں اتر جائے، ہمارے کنبوں کے دلوں میں اتر جائے، اور اسی کی روشنی میں ہمارا جینا بنے، اور اسی کے ساتھ ہم اللہ کی ملاقات کے لیے جائیں۔ انشاءاللہ اسی مقام سے آئندہ اتوار کے دن اللہ خیر عافیت فرمائے بات کا آغاز ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔